السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے 26th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس میں لیٹسٹ کیا چینجز آئے ہیں۔ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے سی ایس ایس کے حوالے سے، پی ایم ایس کے حوالے سے، اور پاکستان کے جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں، چاہے وہ 1 پیپر ٹیسٹ ہو، ایون کہ انٹرویو کے لیے بھی یہ کویشچن کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی کویشچنس ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہو جائیں۔ ہم انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کیا۔ دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان پاکستان از پاسڈ ان اکتوبر 2024۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اکتوبر 2024 میں پاس ہوئی ہے۔ یہ آپ سے ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ دیٹ انٹروڈیوسز میجر ریفارمز ٹو دا کنٹریز جوڈیشل سسٹم۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، جوڈیشل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے۔ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کب پاس ہوئی ہے؟ اکتوبر 2024 میں پاس ہوئی ہے، اور اس نے میجر ریفارمز لائی ہیں، میجر ریفارمز انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ کہاں پر؟ جوڈیشل سسٹم میں، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں۔ دین اٹ سیکس ٹو بیلنس پاور بٹوین دی جوڈیشری اینڈ دی لیجسلیچر by giving Parliament a significant role in judicial appointments۔ 26th Constitutional Amendment کا جو ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے آنے والی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں۔ یہ آپ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں چینجز آئی ہیں، کہ اب ججز کو اپوائنٹ کس طرح سے کیا جائے گا، ان کے چیک اینڈ بیلنس اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں۔ کی پروویژنز کیا ہیں؟ فرسٹ پوائنٹ اس میں پارلیمنٹری کمیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹری کمیٹی ول ناؤ سلیکٹ دی چیف جسٹس آف پاکستان فرام امنگ دی سینئر موسٹ ججز۔ ٹھیک ہے، اب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی جو سلیکٹ کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے گی وہ پارلیمنٹری کمیٹی۔ اس امینڈمنٹ نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ٹینیور ہے اس کو بھی لمٹ کر دیا ہے۔ اب کتنا ٹینیور ہوگا؟ 3 ایئرس کا ہوگا۔ ہر دفعہ 3 سال پورے ہونے کے بعد نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ نیکسٹ مین پوائنٹ اس میں جوڈیشل کمیشن کا ہے۔ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ٹو دی سپریم کورٹ ول بی اوور سین بائی اے جوڈیشل کمیشن وچ انکلوڈز سینئر ججز، دی لا منسٹر، اٹارنی جنرل اینڈ ریپرزینٹیٹیو فرام پارلیمنٹس اینڈ دی بار۔ اب اس میں ایک جو نئی چینجنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 ممبرس کا ایک نیو کمیشن بنایا جائے گا جو چیف جسٹس آف پاکستان کو اپوائنٹ کرے گا۔ کتنے ممبرس کا؟ 12 ممبرس کا۔ اب وہ 12 ممبرس ہوں گے کون سے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ ان میں ایک کرنٹ چیف جسٹس ہوگا، 4 سینئر موسٹ ججز ہوں گے سپریم کورٹ سے، 2 سینیٹرز ہوں گے، اینڈ 2 ممبرس فرام دی نیشنل اسمبلی، جن میں سے ایک اپوزیشن سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں کتنے ممبرز ہوں گے؟ 12 ممبرز کی یہ کمیشن ہوگی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ایک اس میں جو کرنٹ چیف جسٹس ہے وہ ہوگا، 4 آپ کے پاس سینئر موسٹ ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، 2 سینیٹرز ہوں گے، 2 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے جن میں سے ایک اپوزیشن کا ہوگا۔ یہ ایک کمپلیٹ جوڈیشل کمیشن ہے جو ججز کو اپوائنٹ کریں گے اور ان کو اوور سی کریں گے۔ تھرڈ مین پوائنٹ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ہے۔ یہاں پر کانسٹیٹیوشنل بینچز کریٹ کیے گئے ہیں جو ہینڈل کریں گے اسپیسیفک لیگل میٹرز کو، اسپیشلی دوز جو آرٹیکل 184 کے انڈر آتے ہیں، جیسے کہ سو موٹو ایکشنز ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ نے سو موٹو کی جو پاور تھی نا سپریم کورٹ کی ججز کے پاس، اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے، اس کو ویکن کر دیا ہے۔ سو موٹو پاور کیا ہے؟ یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں، کسی دوسری پارٹی سے بغیر کسی فارمل ریکویسٹ کے آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا ہے، جو پہلے سو موٹو پاور تھی ججز کے پاس اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے، کم کر دیا ہے، اس کو پہلے سے ویکن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو جوڈیشل اوور ریچ ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر جوڈیشل اوور ریچ کیا ہوتی ہے؟ when a court acts beyond its jurisdiction and interferes in areas which falls within the executive or legislature mandate۔ جوڈیشل اوور ریچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ نے وائلیٹ کیا ہے، جو ڈاکٹرائن ہے سپریشن آف پاورز کی، اس کو وائلیٹ کیا ہے۔
کس طرح سے وائلیٹ کیا ہے کہ اس نے وہ فیصلے لیے ہیں، ان فنکشنز پہ کام کیا ہے جو اس کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل لا انفورسمنٹ ہو گیا، پالیسی میکنگ ہو گیا یا لا میکنگ ہو گیا. تو جب جوڈیشری ان میں انٹرفیئر کرتی ہے جو اس کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں، اسے جوڈیشل اوور ریچ کہتے ہیں. کیونکہ جوڈیشری کا مین کام ہے ٹو انٹرپریٹ اینڈ اپلائی لا، اس لیے لا بنانا یا پالیسی میکنگ یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے. تو جب وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو اسے جوڈیشل اوور ریچ کہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ پرفارمنس ریویوز کا ہے. ججز ول آلسو انڈرگو پرفارمنس ریویوز ایمنگ ٹو انشور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایفیشنسی. جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے وہ اوور سی کرے گا اب ججز کو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے. لاسٹ پوائنٹ اس میں سپریشن آف پاورز کا ہے. دی امینڈمنٹ آلسو ری انفورسز دی سپریشن آف پاورز بائی کلیریفائنگ دی لمٹس آف جوڈیشل ریویو آن ایگزیکیوٹیو ایکشنز. جوڈیشل ریویو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. سو ابھی جو یہ 26 امینڈمنٹ ہے اس نے ری انفورس کیا ہے سپریشن آف پاورز کو، کہ ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، اور جوڈیشل اوور ریچ جو ہے وہ اس کو کم کیا ہے. سپورٹرز کیا کہتے ہیں اور کرٹکس اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو ابھی کی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. سپورٹرز آرگیو دیٹ دس ول انکریز ڈیموکریٹک اوور سائٹ. جو سپورٹرز ہیں 26 امینڈمنٹ کے جو اس کے حق میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک اوور سائٹ کو امپروو کرے گا اور جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی اس سے انکریز ہوگی. جبکہ کرٹکس اس بارے میں پریشان ہیں کہ یہ انڈرمائن کر سکتا ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کو. آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کے اور ٹاپکس پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا ٹاپک مینشن کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہاں پر آپ کو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ڈیلی ویڈیوز ملتی رہیں گی. اس کے علاوہ CSS PMS سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لیکچرز یہاں پر اویلیبل ہوں گے. ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہو. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.